حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا۔ وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دنیا انصاف میں بہت بلند مرتبہ حاصل کیا، بہت بلند مقام حاصل کیا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بہروپیہ آیا تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ بہروپیہ ہے۔ پھر وہ چند دن کے بعد آتا ہے، پھر آپ نے پہچان لیا کہ تو بہروپیہ ہے، وہی بہروپیہ ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ بہروپیہ، اگر تو نے مجھے دھوکہ دے دیا تو میں تجھے منہ مانگا انعام دے دوں گا۔ اب بہروپیہ سوچنے لگا کہ حضرت کو میں نے اگر دھوکہ دے دیا تو منہ مانگا انعام کا حقدار ہوں گا، لہذا وہ ترکیب سوچنے لگا۔ اس نے آنا جانا بند کر دیا حضرت کی بارگاہ میں، کافی عرصہ بیت گیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ یہ ایک امامہ شریف لیتا ہے، جبہ لیتا ہے، اور تسبیح لے کر پہاڑ کی ایک کھو میں چلا جاتا ہے اور وہاں محو عبادت ہو جاتا ہے۔ کافی دن تک یہ وہاں اللہ اللہ کرتا رہا۔ کسی شخص کا وہاں سے گزر ہوا اور اس نے دیکھا کہ پہاڑ کی کھو میں کوئی اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے جو عبادت کر رہا ہے، تو فوراً وہ اپنے گاؤں میں جا کے، اپنی بستی میں جا کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ آج میں نے فلاں نیک بندے کو دیکھا ہے جو اللہ کا بہت برگزیدہ بندہ ہے اور وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے، فلاں پہاڑ کی کھو میں ہے۔ تو یہ بات دھیرے 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 سب میں پھیل گئی، گاؤں میں، بستی میں، اور یہاں تک کہ شہروں میں یہ بات پھیل گئی۔ تو لوگ جوک در جوک آنے لگے کہ کون سا اللہ کا عابد بندہ ہے، کون سا اللہ کا زاہد بندہ ہے۔ دیکھنے کے لیے لوگ آتے، کسی کی طرف یہ التفات نہیں کرتا، متوجہ نہیں ہوتا۔ بات پھیلتی گئی یہاں تک کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں میں بھی پہنچی۔ تو آپ اللہ والوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، آپ کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوئی، کیوں نہ میں بھی اس اللہ کے نیک بندے سے جا کے ملاقات کروں۔ تو آپ نے کہا سواریوں کا انتظام کیا جائے۔ آپ کے جو خدام تھے انہوں نے سواریوں کا انتظام کیا، آپ سوار ہو کر چل پڑے اور اس پہاڑ کے قریب آ گئے جہاں یہ عابد محو عبادت تھا۔ جب اس نے دیکھا دور سے کہ آج جو میرے پاس آ رہا ہے کوئی معمولی شخص نہیں، یہ حضرت اورنگزیب ہیں جو میرے پاس آ رہے ہیں۔ جیسے جیسے آپ قریب ہوتے گئے اس بہروپیہ کا سر نیچے جھکتا چلا گیا۔ جب آپ بالکل قریب آ گئے اور پہاڑ کی کھو میں جب داخل ہوئے تو بہروپیہ سجدے میں پڑا تھا۔ آپ ادب کے دائرے میں کھڑے ہو گئے۔ بہروپیہ نے کافی دیر کے بعد سر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں کہا بیٹھیے۔ جب آپ ادب کے دائرے میں بیٹھ گئے تو بہروپیہ کھڑا ہو گیا اور کہا السلام علیکم۔ کہا حضور میں وہی بہروپیہ ہوں، کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ آپ شرمندہ ہوئے اس کی بات سن کر۔ آپ نے کہا مجھے آج بھی وہ وعدہ یاد ہے، میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، بتا کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا تھا بادشاہ محترم اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری سمجھ میں آ گیا جب میں نے جھوٹی طور پر اللہ کو یاد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے بادشاہ کو میرے یہاں جھکا دیا۔ اگر میں رب کی بندگی کرتا خلوص کے ساتھ، اللہ کے ڈر سے میں اللہ کو یاد کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کتنا اونچا مقام عطا فرماتا۔ کہا میری بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کپڑے پھاڑے اور وہ نکل گیا جنگلوں کی طرف اور اللہ اللہ کرنے لگا اور وہ اللہ کا نیک بندہ بن گیا۔ تو پتہ چلا مسلمانوں کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر ساری کائنات اسی کی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کی بندگی کرو، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب ہم عبادت کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہوگی اور ہماری اخروی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔